کہ سیرت کا اصلی مفہوم کیا ہے. اب دیکھیے سیرت کے بارے میں جو ہمیں معلوم ہے وہ کیا ہے, اور جو ہم سمجھتے ہیں کہ شاید وہ ہونا چاہیے تھا وہ کیا ہے. درود بھیجے گا محمد و آل محمد. ایک وہ سیرت کا مفہوم ہے جو ہمارے درمیان مشہور و معروف ہے. وہ کیا ہے؟ وہ چند اعمال ہیں جو سیرت کے نام پر ہمارے درمیان ہیں اور انتہائی اہمیت کی حامل ہے. مثال کے طور پر رسول خدا کی سیرت میں پانی پینے کا ایک طریقہ کار ہے. رسول خدا کی سیرت میں چلنے کا, اٹھنے بیٹھنے کا, گفتگو کرنے کا ایک انداز ہے, کچھ آداب. گھر میں داخل ہو تو کیا کرو, مسجد میں جب داخل ہونے لگو تو کون سا قدم اٹھاؤ, حتیٰ بیت الخلاء کے لیے بھی آداب بیان کرتی ہے سیرت رسول کے ذریعے سے. سوال یہ ہے, آیا سیرت رسول اصل یہی ہے جو اس کے علاوہ کچھ اور ہے؟ اور اگر اس کے علاوہ کچھ اور ہے تو ان دونوں میں سے اصلی کون سی ہے؟ تو یہ ہے سیرت رسول جو ہم نے سنی ہے. وہ یہ کہ رسول خدا مثال کے طور پر وضاحت فرمایا کرتے تھے, رسول خدا مسواک کیا کرتے تھے, رسول خدا بسم اللہ کہہ کر پانی پیا کرتے تھے, رات کے وقت بیٹھ جایا کرتے تھے پانی پیتے وقت, آخر میں کھانے کے شکر خدا پہ جلاتے تھے, شروع میں بسم اللہ کہا کرتے تھے, ایک نمک سے تناول فرماتے تھے. یہ تمام آداب نبوی ہیں. سوال یہ ہے, آیا سیرت رسول خدا یہی ہے بس؟ اگر یہی ہے تو میں آپ سے ایک سوال کرنا چاہوں گا, مجھے کہ اگر میں تمام زندگی میں ان تمام ظواہر کے اوپر عمل کروں اور اثر پھر بھی ظاہر نہ ہو تو اس کا مطلب کیا ہو؟ کل گڑبڑ ہو گئی ہے اس کا مطلب ہے. میں آپ کے سامنے ان تمام ظواہر پہ عمل کر لیتا ہوں, بسم اللہ کہہ کے شروع کروں گا کھانا, بسم اللہ کہہ کے الحمدللہ کہہ کے ختم کروں گا, نمک کے ذریعے ساری باتیں, وہ تمام ظواہر میں پورے کر دوں, کہ یہ کافی ہوں گے دین اسلام کے لیے؟ اگر نہیں تو پھر وہ اصلی سیرت کیا ہے؟ یعنی کم از کم اتنا اعتراف کرنا پڑے گا یہ تو ہے سیرت رسول, کون اس کا منکر ہوگا؟ طے شدہ سیرت رسول لیجیے, لیکن اس کے پیچھے سیرت رسول کی کوئی روح بھی ہے جس پر ہم کم توجہ دے پائے. ہم جو زیادہ توجہ دے رہے ہیں وہ سیرت رسول کے ظاہر کے اوپر دے رہے ہیں. بدقسمتی سے بہت سارے ہوئے ہیں جو اس ظاہر پر بھی اب توجہ نہیں دے رہے. ہمارے خیال میں ہمیں ان ظواہر کا دفاع کرنا چاہیے, ضرور دفاع کرنا چاہیے, لیکن اس کے پیچھے کچھ اور بھی ہے جس کا ہمیں اس سے زیادہ دفاع کرنا چاہیے. اب سیرت رسول کے وہ پہلو کیا ہیں جو ہمارے خیال میں انتہائی اہمیت کے حامل ہیں اور ان کو کسی صورت میں نظر انداز نہیں کیا جا سکتا. اگر کوئی اسے نظر انداز کر دے تو پھر یہ ظواہر بھی پیدا نہیں دے کے, جیسے کہ پاکستانی معاشرے میں اور عموماً مسلمان معاشرے کے اندر ایسا ہو رہا ہے. اب وہ اصل سیرت رسول کیا ہے جس کو ہمیں اخذ کرنا ہے, تو پھر یہ ظواہر بھی فائدہ دیں گے ورنہ وہ بھی فائدہ نہیں دیں گے. اس کے لیے چند جملات عرض کروں گا. درود بھیجے گا محمد و آل محمد. میرے خیال میں سیرت رسول کا سب سے اہم پہلو, یعنی اگر مجھ سے کہے سیرت رسول کا سب سے ضروری پہلو کون سا ہے, تو میں سمجھتا ہوں سب سے ضروری پہلو سیرت رسول کا انسان کی زندگی کا مقصد طے کرنا ہے. سیرت رسول طے کرے مقصد حیات کیا. اب یقین فرمائیے ویسٹ میں, مغربی ممالک کے اندر سب کچھ فراہم ہے مادی اعتبار سے, ان کے نظریات کے اندر, ان کے افکار کے اندر, مثال کے طور پر پالیٹکس میں, اکنامکس میں, سوشالوجی کے اندر, سائیکالوجی کے اندر, ہسٹری کے اندر, فلسفی میں, بہت کچھ ہے. کہ ان تمام کے باوجود ایک مسئلے کے اندر مشکل ہے, وہ یہ کہ زندگی کا مقصد کیا رہا. آیا زندگی کا مقصد عیاشی ہے؟ زندگی کا مقصد دوسرے لوگوں کا استثمار اور استحصال ہے؟ کامیابی کیا ہے؟ یہ وہ چیز ہے جو سیرت رسول طے کرے. بدقسمتی سے ہم میں سے بہت سارے لوگوں نے سیرت رسول اس شاید چند ظواہر کے اوپر توجہ دی ہے, لیکن مقصد حیات پہ سیرت رسول کی پیروی اس کے اوپر بہت کم لوگوں نے توجہ دی. اچھا, اگر مقصد حیات سیرت نبوی کے تحت معین کیا جائے تو کیسا ہوگا؟ اس کے بعد پھر آپ اور میں خود بخود ایک مقصد طے کہیں گے, پوری زندگی کا مقصد. معاملہ یہ نہیں ہے کہ میں مسجد کیوں بناؤں, معاملہ یہ نہیں ہے کہ میں گھر کیوں بناؤں, پھر گھر کیسا بناؤں, مسجد کیسی بناؤں, نہیں, ان تمام سے گزر جائیے. ایک بات پوچھیے, میری زندگی کا اصلی مقصد کیا ہے اور اس مقصد کو حاصل کرنے کا راستہ کیا ہے؟ اس سوال کا جواب کون دے گا؟ سیرت رسول اس سوال کا جواب دے گی. اب سیرت رسول کیا جواب دیتی ہے؟ سیرت رسول یہ کہتی ہے کہ رسول خدا کمال مطلق ہیں, وہ انسان کامل جس کو پروردگار عالم میں تمام انسانوں کے لیے ہدف بنا کر بھیجا ہے, تمام انسانوں کو ایک ہدف دیا ہے. وہ یہ کہ اے انسانوں, تم لوگ ناقص ہو, تمہارے وجود کے اندر توانائیاں ہیں, اگر تمہیں کوئی کامیابی حاصل کرنی ہے اس رسول کی ذات کو دیکھو, یہ تمہارے لیے مقصد حیات ہونا چاہیے. اس تک پہنچنے کی کوشش کرو, ان کے راستے پر چل. قاب قوسین او ادنا کا مرحلہ رسول خدا نے حاصل کیا. ہمیں یہ ذمہ داری دی گئی ہے کہ ہم رسول خدا کے پیچھے جائیں. اب آپ ذرا سکون سے سوال کیجیے گا, 1.3 ارب مسلمانوں میں سے کتنوں نے مقصد حیات رسول اللہ سے پوچھ کر طے کیا؟ کتنوں نے اپنی زندگی کا مقصد طے کیا ہے پہلے مرحلے میں کہ بہت سارے لوگ بے مقصد زندگی گزار رہے ہیں. دوسرے مرحلے میں کتنے لوگوں نے مقصد حیات طے کرنے سے پہلے رسول اللہ کی سیرت پہ نظر کی تھی؟ ہمارے مقاصد حیات ہو رہی ہیں جو رسول خدا کی سیرت کے مقاصد. آپ دیکھ رہے ہیں ہم انہی چیزوں کو مقصد حیات بنا رہے ہیں جن کو رسول خدا کے معذرت کے ساتھ دشمنوں نے مقصد حیات بنایا تھا. رسول خدا کی دشمن دولت, طاقت اور شہرت کے پیچھے بھاگ رہے تھے,
اور اگر ہم بھی اسی کے پیچھے بھاگیں تو ہم نے کب مقصد حیات میں سیرت رسول کی پیروی کی؟ اور اگر آپ اور زیادہ اپنے اوپر تنقیدی جائزہ لیں تو اپنے آپ سے پوچھیے گا اب تک آپ زندگی میں کس چیز کے پیچھے بھاگے تھے؟ جس چیز کے پیچھے بھاگے تھے اب تک، کیا سیرت رسول اس کی تائید کرتی ہے؟ مثلا ابھی دیکھیے میں آپ کی خدمت میں اپنے اوپر قرض کرتا ہوں، فرض کیجیے میں نے اپنی زندگی کا مقصد یہ بنا لیا تھا کہ مجھے پاکستان کا سب سے نامور خطیب بننا ہے، چلیے فرض کر لیتے یہ مقصد بنا دیا، اس کے پیچھے میں نے اپنی زندگی کی 40 سال لگا دیے، لگانے کے بعد اب مجھے اپنا تو سوال کرنا چاہیے کیا سیرت رسول اس مقصد کی تائید کرتی ہے؟ اگر نہیں تو یہ میں نے کون سا سیرت رسول پہ عمل کیا؟ آیا پانی پی لینا کافی تھا 3 گھونٹ میں؟ پانی میں نے 3 گھونٹ میں کیا ہے، بسم اللہ بھی کہا ہے، الحمدللہ بھی کہا ہے، لیکن مقصد حیات اپنی مرضی سے طے کیا ہے، پھر سیرت رسول کی پیروی ہو گئی؟ کہاں ہوئی؟ چھوٹے کاموں میں پیروی کی اور جو سب سے اہم کام تھا اس نے رسول کی سیرت پہ توجہ نہیں دی، کہاں سے انصاف ہوا؟ پھر آپ بتائیے یہ معاشرہ کامیابی حاصل کر لے گا جبکہ خدا نے کہا تھا کہ ما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا، کس رسول سے کہا تھا کہ مجھے اور آپ کو دولت طاقت اور شہرت کے پیچھے بھاگنا ہے؟ جب انہوں نے منع کیا تھا ہم مان کیوں نہیں گئے، پھر کیوں بھاگے؟ آپ سمجھ رہے ہیں مشکل یہاں ہے، مشکل یہ نہیں ہمارے ساتھ کہ مثال کے طور پر بہت سارے لوگوں کی چہروں پہ داڑھی نہیں ہے، یہ بھی مشکل ہے، لیکن یہ اصلی مشکل نہیں ہے، اصلی مشکل یہ ہے زندگی کے مقصد میں رسول سامنے نہیں ہے، کچھ اور سامنے ہے۔ اب جو کچھ سامنے ہے اس کو وہاں سے ہٹا دیجیے، وہ در حقیقت ایک بت ہے اور اس کی جگہ اللہ کا معین کیا ہوا رسول رکھ لیجیے، اب کام آسان ہوتا۔ اچھا اگر کوئی اس راستے کے اوپر چل نکلے تو آگے ہوگا کیا؟ میں آپ کی اس مجمع میں موجود جوانوں سے زیادہ خطاب کرنا چاہوں گا کیونکہ میرے جیسے لوگوں کا تو ٹائم سے کہتے ہیں اب اس سے گزر گیا جو میں دوسرا اسٹیج بیان کرنے والا ہوں، لیکن ان میں سے بہت سارے لوگوں کا بھی یہ اسٹیج ہے، درود بھیجیے گا محمد و آل محمد۔ اگر مقصد حیات رسول خدا کی سیرت سے طے ہونا ہے تو ان بچوں سے جو اب اپنی کیریئر کو طے کرنے جا رہے ہیں، آپ سے ایک سوال پوچھوں گا، آپ کس کیریئر کا انتخاب کریں گے، کس نے طے کرنا ہے؟ دیکھیے مقصد حیات تو اللہ نے رسول کے ذریعے طے کروا دیا کہ مقصد حیات تمہارا رسول ہے، کیریئر کا انتخاب کون کرے گا؟ اب ہم کیریئر کے انتخاب میں کہتے ہیں بھائی جہاں پیسہ زیادہ ہے اس کیریئر کو انتخاب کر لیا جائے، جس کی ڈگری زیادہ چلے اس کا انتخاب کر لیا جائے، اس میں سیرت رسول کی پیروی کیوں نہیں کر رہے آپ؟ اچھا اگر سیرت رسول کی پیروی کریں تو کیا کروں؟ مثلا رسول خدا تو کسی انسٹیٹیوشن کے اندر نہیں پڑھا تھا، ان کے پاس علم لدنی تھا، نہیں میں یہ نہیں کہہ رہا، میں آپ سے یہ کہہ رہا ہوں آپ اپنی زندگی کا کوئی بھی کیریئر انتخاب کیجیے، پہلے رسول سے پوچھیے اے اللہ کا رسول آپ کے دین کی نصرت کے لیے یہ کیریئر ضروری ہے تو میں اس میں جاؤں، ورنہ میں کیوں جانا تھا؟ اب دیکھیے آپ اور میں جب اپنی کیریئر کا انتخاب کرنے لگتے ہیں تو آج کل والدین کا فرسٹ چوائس، مثال کے طور پر اگر 2-3 میں سے انتخاب کرنے کی کوشش کریں، مثلا MBA CA یا کمپیوٹر سائنسز، کس خاطر ہے؟ رسول کی خاطر ہے یا کسی اور چیز کی خاطر ہے؟ اگر رسول کی خاطر ہے بسم اللہ، آپ نے بہت اچھا کیا کہ پہلے رسول کو رکھا پھر کیریئر کو رکھا، لیکن بدقسمتی سے ہم پہلے کیریئر رکھتے ہیں، پہلے اپنا انتخاب رکھتے ہیں، پھر بعد میں سوچتے ہیں اب اس کے اندر رہتے ہوئے دین کی کیا خدمت کی جا سکتی ہے۔ ان مثالی طور پر ہمارے پاس بہت اچھے مخلص پاکیزہ جوان آتے ہیں اور کہتے ہیں مولانا صاحب میں نے MBA فائنینس کیا ہے، مثال کے طور پر یہ بتائیے اب میں دین کی کیا خدمت کر سکتا ہوں؟ تو میں اندر ہی اندر سوچتا ہوں کہ یہ کیریئر چوز کرنے سے پہلے پوچھنا تھا کہ دین کی خدمت کے لیے کون سا کیریئر لینا چاہیے، نہیں یہ پہلے چوز کر لیا اور اب آ کے مجھ سے کہہ رہے ہو کہ اب میں دین کی کیا خدمت کر سکتا ہوں، پہلے کیوں نہیں پوچھا تھا؟ جب چوز کر رہے تھے تو آپ نے صرف ایک چیز دیکھی تھی مس کیا اسٹاپ کون سی ہے، کس کے اوپر کھڑی فصل مل جائے گی، اب آپ آ کے کہہ رہے ہیں میں دین کی خدمت کیسے کر سکتا ہوں؟ یہ وہ جگہ ہے جہاں مجھے اور آپ کو اپنی زندگی گزارنی تھی۔ ہم سب نے ایک دھوکہ کر لیا ہے، سب کہنا غلط ہے، کافی لوگوں کو ایک دھوکہ ہو گیا ہے، کافی لوگوں کو ایک دھوکہ ہوا ہے جس کو امیر المومنین نے خطبہ نمبر 112 کے اندر بیان کیا تھا، نبی اور ان کے ولی کی ذات پر درود بھیجیں محمد و آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ خطبہ نمبر 112 موقع ملے ضرور پڑھ لیجیے گا۔ امیر المومنین نے ارشاد فرمایا تمہارے اعمال دیکھ کر تمہیں لگتا ہے جیسے رزق طلب کرنا تم پر واجب ہے جبکہ وہ تم پر واجب نہیں ہے، تم تو ایسے دوڑ رہے ہو رزق کے پیچھے جیسے رزق طلب کرنا تم پر واجب ہے جبکہ تم پر واجب تزکیہ نفس اور واجبات کی ادائیگی کا، تو جو طے شدہ تھا اس کے پیچھے تم بھاگ رہے ہو اور جو تمہیں حاصل کرنا تھا یہ لگتا ہے جیسے تم سے کسی نے وعدہ کر دیا۔ یہ زندگی کا اہم ترین دھوکہ ہے جو آج ہو چکا ہے، ہم یوں بھاگ رہے ہیں دولت کے پیچھے رزق کے نام پر کہ جیسے اس کو طلب کرنا ہم پر واجب تھا، ہم پہ یہ واجب نہیں تھا، ہم پہ صرف ایک چیز واجب تھی، تم ہمارے دین کی نصرت میں قدم بڑھاؤ، رزق ہم تمہیں دیں گے۔ قرآن کریم فرماتا ہے لا نسألکم رزقا، ہم تم سے رزق طلب نہیں کرتے، رزق ہم تمہیں دیں گے، نحن نرزقو، ہم تمہیں رزق دیں گے۔ ہم سمجھے کہ ہم نے طلب کرنا ہے، ہم نے کیوں یہ کام کیا؟ ہم یہ سمجھے اگر خدا پہ چھوڑ دیں گے نعوذ باللہ کم دے گا اور میں ڈھونڈوں گا تو مجھے زیادہ ملے گا، اس سے بڑھ کر حماقت اور کیا ہو سکتی تھی؟ رزق خدا ہے وہ کم دے گا
اور میں ڈھونڈوں گا تو زیادہ ملے گا. کس نے کہا ہے؟ آپ دیکھ رہے ہیں, جو کسی نے سیرت رسول پہ چلنا ہے, ان معاملات پہ سیرت رسول پہ چلے, پھر بیٹھ کے پانی پینا بھی فائدہ دے گا. لیکن اہم معاملات میں کسی اور کے راستے پر چل نکلے اور چھوٹے معاملات میں سیرت رسول کی پیروی کرتے کہتے ہیں ہم نے سیرت رسول کو طے کر لیا, کہاں سے فائدہ ملے گا؟ ابھی جیسے ہمارے وہ ٹیبلو کے اندر بچے ہم سے کہہ رہے تھے کہ مال حرام نہیں کھلانا چاہیے اور یہ وہ ہے. مجھے بتائیے, جس گلاس کو مال حرام سے خریدا گیا ہے, جو پانی مال حرام سے خریدا گیا, اسے بیٹھ کے پیو یا کھڑے ہو کر, اس سے کوئی فرق نہیں پڑے گا. اس کو لیٹ کے پی لو, کچھ نہیں ہونے کا ہے. کھڑے ہو مال حرام اس کے اندر چلا گیا ہے, اب تم بیٹھ کے پیو, درود پڑھو, صلوات پڑھو, بسم اللہ پڑھو, کچھ بھی کرو, حرام حرام رہے گا, یہ پاک نہیں ہوگا. زندگی کے راستے میں معذرت کے ساتھ یہ عرض کرتا ہوں, زندگی کی گاڑی میں ابو سفیان جو ٹرین میں بیٹھ گئے ہیں اور سیٹ علی کی ڈھونڈ رہے ہیں. یہ ٹرین ابو سفیان کی ہے, اس میں علی کی سیٹ نہیں ملے گی. ہم لوگوں کے ساتھ گڑبڑ یہ ہو گئی ہے, ہم غلط ٹرین میں بیٹھ گئے ہیں. اس ٹرین میں جو رسول خدا نے چلائی تھی اس میں کیوں نہیں بیٹھتے؟ اس میں ہمیں خوف آتا ہے کہ شاید ہم ناکام رہ جائیں. نہیں, ہم ناکام نہیں رہیں گے. اگر ہم رسول خدا کی پیروی کریں گے, کامیابی ہمارے ساتھ.